الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماہانہ درس قرآن کی ترتیب الحمدللہ جو بنائی گئی ہے اس کا آج دوسرا درس ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سلسلہ زیادہ ٹائم تک جاری رکھ سکیں اور پھر اس سے استفادہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. محرم الحرام آج 4 محرم ہے، بلکہ ابھی 5 محرم ہو گئی ہے. سورج غروب ہو گیا، اگلا دن شروع ہو گیا، 5 محرم ہو گئی ہے. تو محرم کے متعلق چند چیزیں آپ کے گوش گزار ضروری سمجھتا ہوں کرنا. بھائیو، اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اسی دن سے اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے. آج بھی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے، بلکہ یہ ازل سے ہے. جب سے اللہ نے کائنات بنائی سال کے مہینوں کی تعداد 12 اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 36 اور سورت کا نام سورت توبہ 10واں پارہ ہے. اس میں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ابتدا سے ہی اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. کتنے مہینوں کو؟ 4 مہینوں کو. وہ کون سے 4 ہیں؟ شعبان، رمضان، ٹھیک ہے، اور ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور میرے ذہن سے بالکل نکل کیا ہے جی، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور چوتھا رجب. یہ 4 مہینے ہیں پورے سال میں سے جو زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ شان والے ہیں. منہا 4 حرم. اب ان 4 مہینوں میں جو محرم کا مہینہ ابھی جاری و ساری ہے، ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے، ماحول میں ایک سوچ کی لہر دوڑ رہی ہے، بھئی یار یہ بڑا ظلم والا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بڑے ظلم کیے گئے، اس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر جو ہے شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نہیں کرنے چاہیے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑی چیز نہیں خریدنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ماحول پایا جاتا ہے بھائیو، یہ سراسر غلط ماحول ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کہتا ہے یہ عزت اور شان والا مہینہ ہے، اور ہمارا ماحول کہتا ہے نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، بالکل شریعت کے خلاف. کیوں جی منحوس ہے؟ اس مہینے کے اندر جی وہ بڑا آپ کی آل پر ظلم ہوا تو یہ بڑا منحوس مہینہ ہے. اچھا، کچھ دوسرے حضرات جو ہیں وہ سفر کو منحوس مہینہ کہتے ہیں. بتائیں آپ کو، سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے نا
اس کو منحوس مہینہ کہتے ہیں اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، پھر اسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ بھائیو، مہینے اور دن یہ بالکل منحوس نہیں ہوتے، انسان کے عمل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر برا عمل ہے تو وہ انسان کے لیے برا یعنی شگون ہو سکتا ہے، اچھا عمل ہے تو اچھا شگون ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی عزت والا اور شان والا مہینہ ہے۔ جب عزت والا اور شان والا مہینہ ہے، اب یہ دیکھنا ہے اس کو عزت کب سے ملی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سے ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے ہم نے اس مہینے کی بھی عزت بڑھا دی۔ 3 مہینے اور تھے، ٹوٹل 4 مہینوں کی عزت ہم نے بڑھا دی۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی وجہ سے یہ مہینہ مشہور نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے آ رہا ہے۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی کے عذاب سے بچ کر ایک جودی پہاڑ کے ساتھ ٹکرائی تھی اور رکی تھی تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو بحر کلزم سے کراس کر گئے تھے، فرعون پانی میں غرق ہو گیا تھا، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طرح علماء مورخین نے بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہیں، اور فرمایا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور مشرکین مکہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، مشرکین مکہ 10ویں محرم کو ہر سال خانہ کعبے کا غلاف تبدیل کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ رجالہ منحوس ہو ادھر خانہ کعبے کے غلاف تبدیل کریں گے، دن تو منحوس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ تو ہماری سوچ ہے۔ تو وہ خانہ کعبے کا ہر سال غلاف تبدیل کرتے تھے، اور پھر مشرکین مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو۔ اور پھر ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی، یعنی یہ بڑا اہم ترین دن ہے، بڑی مقام والا دن ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اس کو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹچ کر کے مخصوص کر دینا یہ کوئی عقل والی بات کوئی نہیں ہے، یہ فہم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذہنوں میں یہ رکھیے گا محرم بڑی فضیلت والا ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، او لوگوں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12، اور یہ 12 تعداد اللہ نے اس دن بنائی جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس 10ویں محرم کو مکہ کے اندر رہتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، جب نبوت نہیں ملی تھی نا اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اپنے علاقے میں آباء و اجداد کے اندر کوئی ایسی رسم جس میں گناہ والا شک نہ ہو، تو ایسا معاملہ ایسا عمل جس میں گناہ نہ ہو، اللہ کے نبی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ مثلا حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے ان کے ساتھ، حالانکہ ہماری شریعت میں تو حج بہت بعد میں فرض ہوا، وہ تو مدینہ میں جا کے فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے ساتھ حج کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، کیوں؟ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں تھی۔ اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ کا مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر جب آ گئے مدینہ طیبہ کے اندر، یہاں پر آ کے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے، تو دیکھا کہ یہود جتنے بھی ہیں اہل کتاب وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون دشمن سے، پانی سے نکل کر دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے اور فرعون اسی پانی کے اندر غرق ہو گیا تھا، لہذا ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نجات دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو او سنو میرے صحابہ، موسیٰ میرا بھائی تھا، کیوں؟ سارے نبی آپس میں بھائی ہوتے تھے، تو فرمایا موسیٰ میرا بھائی تھا، اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی روزہ رکھا کروں گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، او لوگو یہود کی مخالفت کیا کرو۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، توجہ سے سنیں، یہود کی مخالفت کیا کرو۔ مکہ کے اندر مشرک کوئی عمل کرتے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کیا کرو، ان کی مماثلت، ان کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ ادھر یہود کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ کیا مطلب؟ جو کام یہودی کرے تم اس سے بچا کرو یا اس کے اندر تبدیلی کیا کرو۔ اور کیسے؟ فرمایا یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھیں تو برابری ہو جائے گی، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آئندہ کے بعد اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں آئندہ کے بعد 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور پھر علماء نے تحقیق کی اور پھر امت کو بتایا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ 10ویں اور 9ویں 2 روزے رکھنا آپ کا ذہن اور مزاج تھا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ان دنوں کا روزہ رکھیں، 2 دنوں کا 9ویں یا 10ویں کا، یہ اصل ہے، اور اگر یہ نہ رکھ سکیں پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا دیں، لیکن اصل کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا۔ میں مدینہ شریف میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی شریف میں، تو یہی عاشورہ کے دن تھے، روزہ تھا میرا، تو وہاں پہ چند علماء بیٹھے تھے ان کے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، اللہ پاک نے اتفاق کرایا، علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، عرب کے علماء مدینہ کے تھے، تو ویسے باتوں میں بات چل پڑی، تو میں نے کہا ماذا تقولو، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں یہ جو عاشورہ کے روزے ہیں اس کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 9ویں اور 10ویں کے 2، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اگر نہیں رکھ سکے تو 10ویں کا روزہ رکھ لو۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ان میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ بندہ 9ویں کا نہ رکھ سکا تو 11ویں کا ساتھ ملا دے، تاکہ مشرکی یہود کے ساتھ مطابقت اور ان کی برابری نہ ہو، مخالفت ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھو ذرا اللہ کے پاک پیغمبر کیسی احتیاط بتا رہے ہیں، او لوگو یہود کے ساتھ برابری نہ کرو، ان کی مشابہت نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسرے مقام پہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی نقل کرتا ہے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فہو منہم، دن قیامت کے اللہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔
اس لیے یہود کی نقل کرو گے تو یہود کے ساتھ کھڑے ہو گے، عیسائیوں کی نقل کرو گے تو عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گے، اور اگر رسول اللہ کی نقل کرو گے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گے۔ یہ تو اپنی سلیکشن ہے، انتخاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ذرا یہ جو داڑھی منڈا کے نالی میں پھینک دی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ داڑھی منڈانا محمد کی سنت نہیں ہے، ابو بکر کی سنت نہیں ہے، عمر کی سنت نہیں ہے، عثمان و علی کی سنت نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام داڑھی والے، سارے نبی داڑھی والے، اور آج یہود ہو گئے یا غیر مسلم ہو گئے وہ جو داڑھی نہیں رکھتے، مسلمان بھی ان کی دیکھا تھا کہ داڑھی نہیں رکھتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ غیر مسلموں کی نقل کرتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے ذہن میں رکھیے، غیر مسلموں کی نقل کا نقصان یہ ہے اللہ دن قیامت کی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گھاٹا ہے بھائیو، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ دن قیامت کے بندہ نبی کی صف میں بھی کھڑا نہ ہو سکے ہے؟ اس لیے یاد رکھیں جس معاملے کے اندر بھی کفار کا کوئی یعنی وہ سامنے ان کی نشانی ہو اس کی مخالفت کی جائے۔ اسی طرح محرم کے اندر 10ویں کا روزہ صرف نہ رکھیں، ساتھ نامی کا بھی ملا دیں اور 10ویں یہ 2 روزے رکھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کے روزوں کے بعد، فرضی روزوں کے بعد، اللہ کے پاک پیغمبر جن نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے وہ محرم کے یہ 2 روزے تھے، محرم کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم محرم کے روزوں کا اہتمام کریں، لیکن کیا کریں آج ماحول ہی ایسا ہے، نیکی والے کام کی طرف کوئی نہیں آتا، اور فضول رسمیں اور غلط رسومات اور بدعات اور خرافات وہ ہمارے اندر رچتی جا رہی ہیں، ہماری عملی زندگی میں وہ آ گئی ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بھائیو، دین کو سمجھو، دین پر چلو، یہی بقا کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور چند چیزیں اور سنیے گا میرے بھائیوں، ان دنوں کے اندر توجہ، ان دنوں کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ان سے بچنا اشد ضروری ہے۔ کون سی باتیں؟ پہلی بات یاد رکھو، ان دنوں کے اندر لوگ نیازیں پکاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیاز پکاتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو نام دیتے جی اللہ واسطے کیتا ہے تے نیاز ہوتی ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی۔ یاد رکھیے قرآن کے اندر 4 مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے حرمت علیکم، اور لوگوں ہم نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہی لفظ توجہ کرو، یہی لفظ 4 پارے کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، او لوگوں حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر۔ کیا چیز حرام کر دی گئی ہے؟ فرمایا امہاتکم، اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ مانتے ہیں نا سارے؟ ماں نال نکاح کرنا حرام ہے۔ علیکم امہاتکم و بناتکم، بیٹیوں سے نکاح کرنا۔ باپ نے بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہ، فرمایا بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وبناتکم واخواتکم، اپنی بہنوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، محرم رشتے اللہ نے گنوائے اس آیت کے اندر۔ توجہ کر میرے بھائیو، ان جتنے بھی رشتے گنوائے ان کے شروع میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، او لوگوں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو ہم نے مان لیا نعوذ باللہ ماں سے نکاح کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا، بہن بیٹی کے نکاح کے ساتھ، بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچ
سوچ سکتا جس طرح ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہی لفظ اللہ نے 4 مقام پہ استعمال کیا اور فرمایا حرمت علیکم، او لوگوں تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اللہ کیا حرام کیا گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں المیتہ، اور جو جانور حلال جانور ہو لیکن ذبح کرنے سے پہلے وہ خود بخود اپنی موت مر جائے، ذبح نہ کیا جا سکے، اللہ فرماتے ہیں حرمت، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ مانتے ہیں نا ہم کہ نہیں کھا دے 3-4 لکھ دی گاں مر ونجے سٹتا دیندہ ہے پر وہ دہک وال بھی کھو کے استعمال نہیں کردہ، کیوں؟ اللہ حرام کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، اور لوگوں یہ جانور جو حلال تھا اپنی موت خود مر گیا، ذبح کیے بغیر مر گیا، اللہ نے یہ تمہارے اوپر حرام کیا، ہم نے مان لیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدم، اور لوگوں یہ جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ حرام سمجھ دے آنا، اے بھی حرام ہے، ساڈا دل منند ہے، اس تے اسا عمل کر دیاں تے اے خون لگ جائے تے ہتھاں نو بھی پاک کر دیاں تے کپڑا نو بھی پاک کر دیاں، کیوں؟ اللہ اس نو حرام کیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور لوگوں خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ خنزیر حرام ہے، ہم مانتے ہیں، مانتے ہیں نا، خنزیر کی حرمت کے بھی ہم قائل، مردار کی حرمت کے بھی ہم قائل، اور دم مسفوح کی حرمت کے بھی ہم قائل۔ اللہ نے فرمایا او مسلمانہ جنہیں ایک طرح شیعہ منی کھڑے ہیں انہیں چوتھی شے بھی تسلیم کر، کیری فرمایا وما، جو کچھ بھی ہوئے اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو کچھ بھی ہوئے اگر اس نو غیر اللہ واسطے جتے نیاز بنا کے یا نظر من کے یا انہاں دے نام دے چڑھاوے چڑھائے 11ویں دی صورت دے اندر یا کنڈ دی صورت دے اندر یا انہاں دا تقرب حاصل کرن واسطے اگر کوئی بھی چیز دیتی ہے، چاہے چاولے نہ دودھ دے یا اور کوئی روٹے یا کوئی کھاون پیون دی چیز ہے، اللہ پاک نے فرمایا او لوگوں جس طرح مردار حرام ہے، خون رگول حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، اسی طرح یہ غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی چیز بھی حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی 3 چیزیں مانتے ہیں، چوتھی چیز دب کے کھانا ہے، پوچھا ہی کدی نہیں بھئی یار نیاز ایک کیری شے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یاد رکھو انہاں چیزاں نال بندے دا باطن پلیت ہو ویندا ہے، اندر پلید ہو ویندا ہے۔ جس وقت اندر پلید ہو ونجے وقت بندہ حلال حرام دی تمیز نہیں کر سکدا، وقت او دا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوندا۔ او جنی مشہور ہے ساڑے معاشرے دے اندر کہ کوئی خنزیر دا نہ لوے تا 40 دیارے ایمان جھاتے نہیں آندا، اے نا مشہور اے انہیں ڈھکوسلا نے اللہ دی قسم قرآن دے اندر اللہ نے نا 4 جگہ تے چاہیا خنزیر دا، اگر خنزیر دے نا چاور دے نال ایمان جگہ تے نا دا تا قرآن جلہ ذکر نہ کریا، لیکن گل کے لیے اصل گل سمجھو میرے بھائیو، اصل گل لے آئی ایک لقمہ حرام دا کھاون نال اللہ 40 دن بندے دی عبادت قبول نہیں کردا، ٹھیک ہے؟ اے گل آئی اصل شیطان پٹی پڑھائیے انہاں نو آکو خنزیر دا نام چاون نال ایمان جاتے نہیں آندا تے سود ہی کھو تے حرام ہی کھو تے جوا ہی کھیلو تے اس والی انکم ہی کھو تے لوگاں نو لٹو تے بہناں دی وراثت الحق ہی کھو، گوانڈیاں دا حق بھی کھا ونجو، کوئی منع کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ او جسم کنگے جنت تے جا سکدا ہے جیڑا حرام نال پلا ہوئے، او جنت تے نہیں جا سکدا، اس واسطے حرام تو بچنا ہے۔ اور سب تو بڑا حرام کہہ رہا ہے غیر اللہ نو خوش کرنا واسطے کوئی شے دیتی ہے، اللہ واسطے نہیں غیر اللہ واسطے دیتی ہے، کہندہ تقرب جنہی مثال دے طور پہ ناراض کوئی نہ ہوئے، توجہ سے سنو 11ویں کیوں دی جاتی ہے؟
11ویں میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر 11ویں ادا نہ کی تھی، 11ویں نہ دیتی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ناراض ہوئے سن، اساڈا بیڑا غرق ہوئے سی. ٹھیک ہے، یہ تصور ذہن میں ہوتا ہے. پھر اس ڈر کی وجہ سے ہر مہینے چاند کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ 11ویں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو ذرا، یہ اب اللہ کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ڈر کی وجہ سے، ان کے تقرب حاصل کرنے کی وجہ سے 11ویں دی جاتی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح خنزیر حرام ہے، یہ 11ویں بھی حرام ہے. لوگ تو ڈھڑ بھر بھر کے کھان دیں نا، پتہ تاں لگ سی جیلے 6 فٹ قبر تلے ویسی تھا. اسانو نعوذ باللہ تو اسانو چنگا نہیں لگتا کھاون پیون، لیکن آخرت یاد ہے، قبر یاد ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ پوچھے ہوئے تینوں شرم نہیں آندی کہ تیں اپنے پیٹ دی خاطر میری حداں توڑ دیتیاں؟ اتھے کے جواب ہونا ہے ساڑے کولو؟ تے نہ کھا کے بندہ گیا. اللہ تا جان دے نا، اللہ دن قیامت دے سانو سڈ کے کیسی شاباش شاباش اے میرا او بندہ ہے جیڑا بھوک مردا رہا پر حرام دے نیڑے نہیں گیا، مشکوک غذا دے نیڑے نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، اور لوگ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اور پھر فرمایا وما بینہما مشتبہات، فرمایا انہاں دے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جیڑی مشتبہ ہیں، مشکوک چیزاں. ایمان والا انہاں مشکوک چیزاں دے نیڑے نہیں ویندا، اج تے لوگ حرام پہ کھاندے کھلے عام. اس واسطے اس چیز سے احتیاط کریں، اس چیز سے اوائڈ کریں بھائیو کہ یہ جو ان دنوں کے اندر نیازیں پکائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ بہت بڑا حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے، اس کے قریب نہ جائیں. ہاں لوگ سمجھتے ہیں بھائی بس ٹھیک ہے جی، جو آگے 9ویں 10ویں محرم کے روزے رکھیں گے نا تو پھر جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یاد رکھیے گا ان حرام سے بچیں آپ، یہ حرام ہے، اس سے بچیں، یہ بہت ضروری ہے بچنا. دوسری گل اور جنہیں تو انہوں سنا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا ہے یہودی 10ویں دا روزہ رکھ دین تے میں اگلے سال جے زندہ رہا تے میں 9ویں دا بھی نال رکھساں. کیوں؟ یہ کیوں آکھیا اللہ دے نبی؟ یہود دی مشابہت نہ ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کسی اور مذہب دا کوئی مذہبی شعار ہوئے نا اس دی نقل نہیں کرنی چاہیے دی. اور سنو، کالا کپڑا پاونا جرم نہیں، سمجھو بات کو، کالا کپڑا پہننا جرم نہیں ہے، جائز ہے، رخصت ہے، شریعت میں ممانعت. شریعت میں صرف ان دو کپڑوں کی ممانعت ہے. ایک وہ کپڑا جس کا رنگ عورتوں کے ساتھ ملتا ہو، اس سے احتیاط کریں. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ کپڑا جو بالکل فٹ ہو، آگے پیچھے سے سارے اعضاء جھلک رہے ہوں، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے. عورتیں تو عورتیں رہ گئی، مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، 2 قسم کے کپڑوں سے شریعت منع کرتی ہے، باقی کوئی منع نہیں ہے، آپ جائز. ہاں ریشم تو وہ علیحدہ چیز ہے، پہناوے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اللہ کے کالے کپڑا پہننا کوئی جرم کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان 10 دنوں دے اندر کالے کپڑے پاؤنا ان دی مذہبی علامت ہے کہ نہیں؟ مذہبی نشانی ہے نا، یہ مذہبی نشانی ہے انہاں دی. کالا کپڑا اسی قمیض، کالی سفید سلوار اور کالا کپڑا پہن کر ان کی مذہبی علامت ہے. اس واسطے علماء نے لکھا ہے لوگو انہاں دنوں دے اندر انہاں دی مشابہت اختیار نہیں کرنی. تساں بھی انہاں دنوں دے اندر ایک کلر نہ پاؤ تاکہ انہاں دی مشابہت نہ بن جائے. انہاں دی مشابہت تو بچنا تہاڈا کم ہے، جنت دے فیصلے کرنا سڈے اللہ دا کام ہے. بندہ نیت تو دکھائے نا، بندہ محنت تو کرے تھوڑی کہ یار میں اس کو غلط کام والی چیز سے بالکل بچ جاؤں. اس واسطے یاد رکھو کالے کپڑے پہننا جرم نہیں ہے، لیکن ان کی مشابہت کی وجہ سے ان 10 دنوں کے اندر احتیاط کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز ایک اور سنیں، پورا سال صدقہ خیرات کرنا یہ ثواب کی بات ہے، چاہے محرم ہوئے، چاہے روزے ہون، چاہے کوئی اور مہینہ ہوئے. صدقہ خیرات کرنا
شریعت اس کی بڑی تحسین کرتی ہے، یار بڑا اچھا کام ہے صدقہ خیرات کرنا، لیکن یاد رکھیے گا ان دنوں کے اندر، توجہ کرو، ان دنوں کے اندر چونکہ عموماً یہ طریقہ پایا جاتا ہے، لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، نیازیں پکاتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی سنی مسلمان ان دنوں کے اندر صدقہ کرنا چاہتا ہے ان کی مشابہت نہ کرے، انہاں دی نقل نہ کرے، او چاول دیاں دیگاں پکیندے نے، او سبیلا لیندے نے، انج نہ کرے کہ صدقہ کرن دا ارادہ ہوئے تا او دا بہترین طریقہ ہے نقدی دی صورت دے اندر کہ غریب مسکین دے نال تعاون کرے، ٹھیک ہے، تاکہ انہاں دی مشابہت نہ ہو جائے۔ اور صدقہ یہ ذہن میں رکھیں، اساڈے ذہن دے اندر تصور ہے کہ صدقہ دا مطلب ہوندا ہے کہ تساں خون وہاؤ تے اے صدقہ مصیبتاں نوں ٹلیندا ہے، آدھے نہ بزرگ بھائی خون واسی تے تاں مصیبتاں ٹل سن، اگر خون کرے سو تے تاں مصیبتاں ٹل سن، کچی خیرات کرے سو تے تاں مصیبتاں پریشانیاں ٹل سن۔ یاد رکھو صدقے دا اے مفہوم نہیں، صدقے دا مفہوم ہے کہ تساں غریب بندے دی ضرورت پوری کر دیو۔ مثلا میرا بچہ یا بچی بیمار ہے، مثال دینا، میرا بچہ یا بچی بیمار ہے، مینوں پیسوں دی ضرورت ہے جی، میرے کو ₹1,00,000 فرض کرو ڈاکٹر منگیا ہے، ہن میرے کو گنجائش کوئی نہیں، میں بڑا پریشان آلا، کوئی بندہ آندا ہے آ کے آدھا یار آ عزیر شاہ تینوں میں چاولن دی پلیٹ کھواواں، وہ میرے کہیں کھاتے دی ہے، میرے کام دی ہے وہ پلیٹ چاولاں والی، میرے گھر ادھا کلو گوشت بیچ دیندا ہے، اور ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا لیکن میری ضرورت تو پوری ہوگی، جو مجھے اگر 500,000 روپیہ دے دے تو میرا تعاون ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھو غریب کی ضرورت پوری کرنے کا نام صدقہ ہوتا ہے، غریب کی ضرورت پوری کرو۔ اصل سمجھیں دے چاولوں دی دیگ لا کے گھر دے وچے وا تقسیم کر سا محلے و پتہ لگ سی بھئی فلاں ملک صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں چودھری صاحب آج خیرات کیتی ہے، پوری گلی دو گلیاں دے وچ ہلوے سی مشہور ہوئے سی، پتہ لگ سی بھئی واہ بھائی واہ آج بڑی خیرات کیتی ہے۔ اساڈا اے مقصد ہوندا ہے، لیکن اصل یاد رکھو صدقہ او ہوندا ہے جڑا چھپ چھپا کے کیتا جائے، جس دے وچ دوسرے ہاتھ نو بھی پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے انہاں دنوں دے اندر یا انہاں دنوں تو علاوہ اے تلاش کرو بھئی یار فلاں غریب نو ضرورت کیڑی شے دی، ٹھیک ہے، او دی ضرورت پوری کر دیو، اے صدقہ ہے۔ تے باقی رہا مسئلہ جے بہوں دل کردا ہے، بہوں دل کردا ہے یار میں چاول کراں تے میں یہ کراں، تے تے محرم والے دن انہاں دی مشابہت نہ کرو، انہاں نال ذرا مخالفت کرو، انہاں دنوں دے اندر ذرا کنٹرول کرو، تے بعد ونڈو ودے ہر شیاں تانوں کوئی منع دا نہیں پیا کردا، وہ تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہے نا بھئی بہتر ہے غریب دی ضرورت پوری کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور گل سنو بس گل ختم کراں جی۔ اللہ 10ویں محرم دا جلوس، اے ماتمی جلوس، ٹھیک ہے، 10ویں محرم دا جلوس ساڈے سنی کلمہ پڑھنے والے اے جا کے ویکھن ویندن، دیکھن ویندن لوگ، ٹھیک ہے بھائی آج دیکھو جی لکھا کہ شغل لے دے پہ ہیں جی۔ یاد رکھو یہ کوئی گناہ کا کام، بلکہ حدیث سنو پہلے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رآ منکم، توجہ، مر رآ منکم منکرا، تواڈے وچوں کوئی بندہ منو ہوندا ہویا ویکھے، مر رآ منکم منکرا، کوئی بندہ تواڈے وچوں گناہ والا کام ہوندا ویکھے، فلیغیرہ بیدی، توجہ کر، حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیغیرہ بیدی، اس نو اپنے ہاتھ دے نال روکے، گناہ دا کام ڈٹھا سا اس نو ہاتھ دے نال روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت کوئی نہیں، فَبِلِسَانِهِ، وَتَ اپنی زبان دے نال او دی تردید کرے۔ دو تیسری چیز فرمایا ہے اگر ہاتھ نال بھی نہیں روک سکتا، زبان نال بھی نہیں روک سکتا، تو فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ نال بھی نہیں روک سکتا، زبان نال بھی نہیں روک سکتا، تو کم از کم دل دے اندر تا اس نو برا سمجھے،
اور نال فرمایا فذالک اضعف الایمان، اے سب تو ہلکا درجے دا ایماندار ہے۔ یہ راہ صرف دل وچ برا سمجھنا پیا نا، یہ سب تو کمزور درجے دا ایماندار ہے۔ تے جیڑا تماشے دیکھن گیا کل ہے، اگر وہ برا سمجھیا تا تماشے دیکھن نہ ونیا، اے دا مطلب یہ ہویا جیڑا دیکھن گیا کل ہے اس نو جائز پیا سمجھدا ہے۔ یاد رکھو ایماندار دا آخری درجہ تا برا سمجھنا آئی، اے برا نہیں پیا سمجھدا، دسو اے دا ایمان کی دے گیا؟ سوچن دی گل ہے نا۔ ایمان دا کمزور درجہ بھی یہ ہے کہ بندہ اس نو برا آکے تے برائی نو دیکھ کے اپنا او تماشے ویکھ رہے ہے۔ فرمایا اس دا مطلب یہ ہویا ایمان والے پاسوں فارغ تھی نہ رہندا ہے۔ اس وقت یاد رکھو اے گناہ والے کم، معصیت والے کم، اللہ دینا فرمانے والے کم، انہاں دا دیکھنا بھی غلط، انہاں دا رش ودھاؤنا بھی غلط۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ضرب الحدود وشق الجیود او کما قال بدعا بدعا الجاہلیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الذی لعنت ہوئے انہاں بندیاں تے جیرے اوکھے وقت دے مصیبت تے تکلیف دے وقت اپنا منہ پٹ دین تے سر پٹ دین اور انہیں گلہ کریں دین جنہیں جاہلیت دے لوگ گلہ کافر مشرک کریں دین، یہ جے بندیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک کم ایسے نجیرہ دی وجہ تو اللہ دی لعنت آن دیئے، اور اگر لعنت والے کام ایک کلمہ پڑھنے والا جا کے دیکھے میرے خیال ایماندار، غور کرو اس گل تے، اپنے ایمان بچاؤ، ایمانی غیرت دکھاؤ، ٹھیک ہے، اور انہاں کاماں دے اندر شریک نہ ہو۔ تیسری ایک اور آخری گل بالکل، اے ساڈے سنی بھائی بھی ختم قرآن بلین دین، ٹھیک ہے، قرآن دا ختم بلین دین، قرآن دی ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کریں دے۔ بڑا اچھا کام ہے، بہت زیادہ مبارک کام ہے، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی بڑی تلقین کی تھی۔ اللہ خود اپنے نبی نو آکھے میرا پیغمبر رات نو کھڑے ہو کے میں اللہ نو قرآن سنایا تھا۔ لیکن یاد رکھو پوری شریعت دے ذخیرے دے اندر اے طریقہ کار جیڑا ساڈے معاشرے چ رائے جے، اس دا ثبوت کتھوں نہیں ملدا۔ بھائی تساں 15-20 بندے کٹے بلائیں، نہ انہاں نو وضو دا پتہ، نہ وہ کہ نماز پڑھ دین، نہ کوئی اور دین، نہ انہاں دے چہرے تے سنت، نہ انہاں دا دین دے نال بھی تعلق تے محبت، بس او دنیا دار بندے نے او چاولاں دی خوشبو سونگ کے آئے بیٹھے ہیں، یا تہاڈے گھر جیسی بنی پئی ہے ختم پڑھن والا واسطے او چیز دیکھ کے تے آئے بیٹھے ہیں تے قرآن پڑھ دے پین۔ بھائیو یاد رکھو اے رسم ہے، اس دی اصل کتھیں کوئی نہیں۔ سب تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ قرآن پڑھاں، تساں آپ قرآن پڑھو، ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکی ملدی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نفلاں دے اندر باہ کے قرآن پڑھے، نفلاں دے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھے، اللہ اس نو ایک ایک حرف دے بدلے 50 نیکی عطا کریندا ہے۔ تے اگر کوئی نماز دے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھے، ایک ایک حرف دے بدلے اللہ 100 نیکی عطا کریندا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا اچھی نیکی دا کام ہے۔ خود پڑھو، اپنے والدین نو یا جیرے دنیا تو مسلمان رخصت ہو گئے انہوں نے ایصال ثواب کرو، انہاں واسطے دعا کرو۔ مثال دے طور تے والد صاحب میرے فوت ہوئے، جیرا درد مینوں ہے تانوں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور جیرے درد نال میں پڑھ کے دعا کرے سا تساں نہیں کر سکتے۔ اس واسطے شریعت آ دیئے کہ کوئی بندہ فوت ہو ونجے تو اس دا اپنا قریبی تو قریبی بندہ جنازہ پڑھاوے۔ کیوں کہ جیلے بندہ جنازہ تا کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن قریبی تو قریبی بندہ جس وقت جنازہ پڑھے سی اس دی دل دی کیفیت ہو سی۔ میں تنوں قسم نال آکھ رہا ہاں، مسجد وچ بیٹھا بڑے لوگوں دے جنازے پڑھائے، لیکن میں اپنے ابا جی رحمہ اللہ دا جس وقت جنازہ پڑھایا ہے او کیفیت بناون نال ہی ہور جاتے نہیں بندی، او ہاں دی وچوں آواز نکل دی آئی اللہ میرے ابے نو معاف کر، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا بغیر، اللہ میرے ابے نو معاف کر، میرے ابے دی کمیاں کوتاہیاں انسان ہون دی وجہ تو جیریاں ہوئیاں اپنی رحمت نال درگزر کر۔ ٹھیک ہے، او جیرا میں منگیا آئی او انیار باقی جنازے والے نہیں منگ سکتے، اس واسطے شریعت آدی اپنا قریبی بندہ جنازہ پڑھائے۔
ٹھیک ہے، ان یار اے جرا ختمہ والا رسم و رواج ہے، اس نو ختم کرو، اس دا کوئی ثبوت کوئی نہیں، لیکن آپ پڑھ کے بخشو، آپ پڑھ کے ایصال ثواب کرو، اس دا ہو رزلٹ ہونا ہے، کیونکہ تواڈی جس آتے نا سارے والدہ آدھی ہیں بھائی جتھے بھا بلدی پئی ہوئے سیک اتھا ہی آندا ہے، ہاں جتھے بھا بلدی پئی ہوئے سیک ہی اتھا ہی آندا ہے، جتھے دکھ درد ہوندا ہے، جتھے پریشانی ہوندی ہے پریشانی اتھا ہی ہوندی ہے، باقی انہوں کہہ رہا پتہ ہے انہاں دے دل دی کی حالت ہے، انہاں دا کی حالات ہیں، او جن جے رو کے منگسی دوجہ نو نہیں سمجھ آمنی، دوجہ منگسن جتنا بھی اخلاص لکھویں، لیکن مضطر بندہ جس وقت ہوندا ہے، مجبور ہوندا ہے، جس وقت بندے دا دل دکھا پہ ہوندا ہے تے زخمی ہوندا ہے، او جس وقت منگدا ہے اس دی ہور کیفیت ہوندی ہے۔ اس واسطے اس رسم تو بچو، اے جڑے قرآن خانی علی رسمن اس تو بچو، آپ پڑھ کے بخشو، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے پڑھو، انہوں نے ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، حضرت عمر دی شہادت دا دن گزر گیا ہے، انہوں نے ایصال ثواب کرو، اس سے پہلے حضرت عثمان دی شہادت دا 18 ذی الحجہ گزر گیا ہے، انہوں نے ایصال ثواب کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے لے کے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد و عورت واسطے دعا منگو، اللہ تعالیٰ کو منگو، اللہ تعالیٰ سارنوں عطا کر سی۔ ٹھیک ہو گیا، آج دی میری معروضات تھوڑے سامنے پیش ہو گئیاں، یہ محرم دے مہینے دے یا انہاں چند دنوں دے حوالے نال، باقی اے دن منحوس نہیں، انہاں دنوں دی اللہ تعالیٰ نے فضیلت آپ بیان کی ہے، یہ فضیلت والے مہینے ہون، انہاں دے اندر نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے کہ تھوڑیاں زیادہ کرنی چاہیے، یہ رمضان دے اندر نیکیاں زیادہ کریں دے آنا، کیوں جی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، انجے طرح محرم ہی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، انہاں دے اندر جنہیں نفلی روزہ ہے، جنہیں 10 دہاڑے، اس مہینے دے اندر بھی نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ ایمانداری دی گل دسو، حلال طریقے نال نکاح کرنا گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ نیکی ہے، نیکی دا کام محرم میں نہیں کرنا چاہیے، ڈیلی ڈیلی آ دیو کرنا چاہیے، محرم دے مہینے نیکی دا کام کرنا چاہیے، نکاح نیکی دا کام ہے، اسے کوئی عیب کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ دا اپنا نکاح محرم وچ ہویا، یہ کوئی غلط ہویا ہے تو اللہ دے نبی اپنی بیٹی دا نکاح محرم وچ کرانا، اس نال کوئی اثر نہیں پوندا، صرف ساڈے اوتے شین دا اثر ہے، شین اس دا اثر ہے، جس دی وجہ تو سمجھو توبہ 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 توبہ، محرم وچ تے نکاح، محرم وچ تے خوشی، محرم وچ تے منگنی، اللہ یہ دا وڈا گستاخ ہے تو بھائی، ان رسمہ تو بھائیو بچو اور اپنی اصلاح کرو اور حقائق جیرے ہیں انہاں تے چلو، اللہ پاک مینوں تو انہوں دین ہاں بہت اچھے۔ باقی یہ ساڑھے ہاں ایک اور روٹین ہے کہ اساں 10ویں محرم نو قبرستان تے ویندے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ قبراں تے گیا، قبراں دی دیکھ بھال کی تھی، انہاں دے تے پانی شانی چھڑکیا، دالاں سٹیاں، کھجور دی ٹہنی سٹی اور بہت کچھ کر دیاں، اگربتیاں لائیاں تے یہ کیتا وہ کیتا، بھائیو شریعت جس دا کوئی ثبوت کو نہیں، قبرستان میں جو ویسے بننا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا، خبردار قبرستان وچ نہیں بننا، وقت گزر گیا وقت ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے میں تانوں منع کیتا ہویا آئینہ بھئی قبراں تے نہ گئے کرو، ہن میں تانوں اجازت دیندا پیاں قبرستان وچ گئے کرو، اس نال موت یاد آندی ہے، ٹھیک ہے، ونجنا چاہیے، ٹھیک ہے، مرداں نوں ونجنا چاہیے، عورتاں نوں نہیں، عورتاں دا قبرستان وچ ونجنا منع ہے، شریعت دے اندر ممانعت ہے اس دی، ٹھیک ہے، تے مرداں اللہ اچھا یہ دسو بھئی اے جڑے مزار ہوندے نے مزار، ایک قبر دا مزار ہوندے ہے یا کہ اور شے دا؟ قبراں دے تو مزار ہوندے نا، ٹھیک ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتاں قبراں تے نہیں ون سکدیاں، مزار علی قبر تے عورتاں کیوں ویندیاں؟ یہ عاشق رسول لوگاں دی عورتاں ہوندیاں نا، اور جڑے عاشق رسول اکھویندے انہاں دی عورتاں ہوندیاں، او عورتاں قبراں تے کینے ویندیاں؟ نبی پاک دا منع کیتا ہے، مزار علی قبر ہوے یا کسی اور قبر کوئی اور قبر ہوے، نبی پاک منع کر دیتے، گل مک گئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس دن دے اندر یہ رسم ہے کہ یہ 10ویں محرم نو مننا چاہیے، بالکل وقت ہوا گل میں آکھے ساں جن اللہ دے نبی فرمایا خالف الیہود، یہودیاں دی مخالفت کرو، میں تو انہوں آکھے ساں خالف البدعیہ، بدعی لوگاں دی بدتی لوگاں دی بھی مخالفت کرو، او بدتی لوگ اس دن ویندن تساں اس دن نہ ونجو، اس لحاظے تساں نہ ونجو، ایک دو دن اگے پچھ کر کے لگے ونجو، محرم دے مہینے کہیں دن لگے ونجو، اگلے مہینے لگے ونجو، سفر ہے جائے قبرستان تی ونجنا ہے نا، فاتحہ پڑھنی جا کے قبران دی کیئر کرنی کرو، کوئی محرج نہیں، لیکن ایک گل تم دساں جنت البقیع دے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں، کتنے؟ 10,000 صحابہ،
تھوڑے وچوں کئی ساتھی گئے ہو سن ٹھیک ہے اتنے جا کے تساں ڈٹھو ہو سی بھائی 5-5 فٹ اچھی قبر ہے صحابیاں دی انہاں رے کوئی گیا تھوڑے جو گئے ہو چھوٹیاں چھوٹیاں اتنے ہلکی ہلکی کنکریاں بجری چھوٹی چھوٹی کالی کالی اتنے نشانی واسطے سٹی ہوئی ہے زمین تو 2 انچ 3 انچ یہ کچھ اچھی ہے کوئی برابر ہے کہ تساں ڈٹھے ہیں بالکل برابر ہیں وہ انہاں شیئاں دا لحاظ نہیں رکھیں دے حالانکہ اندر دفن کون ہے نبی دے صحابہ ہاں نبی دی بنات نبی دی ازواج نبی دے بیٹے اے دفن ہیں کتنا اونچا قبرستان ہے یعنی کتنی شان والا قبرستان ہے پر اتنے قبراں برابر ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنے فارمیلٹی کون جی اٹا تے ماربل تے یہ وہ لگتی پئی ہے تو محرم دی 10ویں تاریخ نو ونجو تو اتنے بان کے تے تساں 100 بجے اگربتیاں لگیاں پئیاں تے ڈالا کچھ بھی کوئی نہیں بس ہم بھی جاتے ہیں نا یہاں سے تو بس صرف زیارت کی اور ایسے گھوم کے فاتحہ پڑھ کے واپس اتنے بھی فاتحہ پڑھنے لگا تو آدن خبردار ہاتھ چاہ کے نہیں پڑھنا ہاتھ چاہ کے نہیں پڑھنا کیونکہ قبرستان دے اندر ہاتھ چاہ کے پڑھ سو تے مت کوئی مشرک آ کے چاہے دیکھو نا مکے والے لوگ تے مدینے والے لوگ ہی قبراں دے سامنے منگتے نہیں کھڑے اس شک تو بچن واسطے وہ آدن خبردار قبرستان دے اندر ہاتھ چاہ کے نہیں منگنا اللہ کول دل وچ منگو اللہ دل دیاں سندا ہے ٹھیک ہے اور ہوں بھی مسئلہ یہ آ رہے کہ تساں کیا میت نو دفن کرن گئے ہو تو تساں جس وقت دفن کر کے دیا اس تو بعد دعا کرنا سنت ہے لیکن سنت طریقہ ہے کہ منہ قبلے والے پاسے ہوئے اس پاسے منہ کر کے تساں دعا منگو کوئی منع کوئی نہیں بہر اللہ سانو دین دی سمجھ نصیب فرمائے کھوج لائی رکھی کرو محنت کیتی رکھی کرو ایک مسئلے دی تحقیق کیتی کرو قاری صاحب تہاڈے کول ہن پوچھدے رہے کرو تہاڈی رہنمائی کرندے رہسن یقین کرو پوچھنے وچ کوئی عیب کوئی نہیں نہ پوچھنے وچ بڑے عیب ہیں بڑے نقصان ہیں اللہ سانو دنیا آخرت دے گھاٹاں اور نقصانات تو محفوظ فرمائے اللہ ساری حاضری قبول فرمائے الحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین